شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ نے بہت جلد اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، کیا تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے تاکہ ہم سمجھیں کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص جہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔